اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ چند دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ ذکر ہوئے معراج مصطفیٰ دا بے سنن علی محمد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام تے کلام ہوئے بالغ العلا بکمالہ بے عاشق ہوئے سنن والا ذکر ہوئے معراج مصطفیٰ دا اتنی دلی سبحان اللہ ایک گل بندی کوئی نہیں سینے تے زور لا کے سبحان اللہ۔ میں انتظامیہ نو یہ گزارش کرساں کہ اگر کوئی یہ پروگرام ہوئے نا رات دا تو اس میں جتنا ہوئے کلوز کرن دی کوشش کیتا کرو تاکہ لوگ آرام بھی کرنا ہوتا ہے نا۔ اس واسطے میں انتظامی کی طرف بھی یہ معذرت خواہ، لیکن جتنی دیر تسلیم سے بیٹھے آنا یقین کرو کہ یہ ساڑھا ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی قبول مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر بھی قبول۔ شب معراج ہے اتنی برکتاں والی رات ہے۔ شب معراج دے نوافل بھی تساں سنیں کہ بھائی اے نوافل پڑھنے چاہیے اے نوافل پڑھنے چاہیے، لیکن ایک حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام فرمایا جڑا کسی علمی مجلس وچ بیٹھ گیا 1000 رکعت نماز نفل پڑھن نالوں دی مجلس بہتر ہے۔ اور تسی علمی مجلس وچ بیٹھے ہو، میرے تو پہلے تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی پھر ہن تواڈے سامنے قرآن و حدیث کا بیان شروع ہے۔ اے علمی مجلس ہی ہے جدے اندر میں بھی کچھ سیکھنا ہے تساں بھی کچھ سیکھنا ہے تا اساڈا ایتھے بانا اللہ دی بارگاہ دے وچ ایویں کہ اساں 1000 رکعت نفل نالوں بھی زیادہ ثواب لے کے جا رہے ہیں۔ اتنا اجر اور ثواب ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتھے بندے بیٹھے ہوں اور بیٹھے فقط اللہ دی رضا دی خاطر ہوں اور اتھے اللہ دا بھی ذکر ہوئے مدینے والے مصطفیٰ دا بھی ذکر ہوئے، میرے حضور نے فرمایا مجلس بعد ختم ہوندی اللہ انہاں دے گناہ پہلے معاف فرما دے گا۔ دوسری تے آئے ہو ذکر مصطفیٰ کرنا ہے اور سننا ہے، اور اس لیے بابرکت محفل جتھے تساں بیٹھے ہو اس محفل پاک دا صدقہ انشاءاللہ اللہ ساڈے گناہ معاف فرمائے۔ اور ذکر مصطفیٰ معراج شریف دا ذکر کرنا یہ تو میرے آقا دی سنت بھی ہے۔ معراج شریف دا ذکر کرنا میرے آقا دی سنت ہے۔ بندہ کوئی بھی بندہ وہ ذہن وچ خیال آوے کہ مولانا معراج دا ذکر کرنا سنت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے معراج دا ذکر دل دے قائم کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت معراج تو واپس آئے نا تو صبح اگلے دن حضور علیہ السلام نے اپنے معراج دا تذکرہ فرمایا، حضور نے اپنا سفر معراج بیان کیتا۔ اگر کوئی بندہ یہ آگے مولانا سنت تے یہ ہے کہ بندہ دیہاڑی ٹائم میں اور اس وقت اپنے نبی علیہ السلام نے معراج دا تذکرہ کرے، میں آکھیا نبی پاک علیہ السلام نے معراج دا تذکرہ تے دیہاڑی کیتا ہے لیکن معراج دا سفر راتی کیتا۔ اسی تے رات نو بیٹھ کے حضور دا معراج دا سفر ذکر کر رہے ہیں، اور جس ویسے بھی حضور علیہ السلام دا ذکر خیر جس جائی نبی پاک علیہ السلام نے اتنا تک فرما دیتا ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ یہ چاہتا ہے قیامت والے دن جنت بھی مل جائے، جنت مصطفیٰ دا پڑوس بھی مل جائے، میرے آقا فرمایا کثرت نال درود پاک پڑھنا شروع کر دے، جتنا کثرت نال درود پاک پڑھے گا اللہ رب العالمین جنت بھی عطا کرے گا، مصطفیٰ دا پڑوس بھی عطا فرمائے گا۔ یار جڑا حضور دی ذات تے درود پاک پڑھے میرے آقا اس کو محروم نہیں رکھ دے کہ جڑا ذکر معراج مصطفیٰ وچ بیٹھا ہو۔ معراج دا ذکر کرنا میرے آقا دی سنت بھی ہے اور حضرت
اور میں نے عطان مصطفیٰ دسیا کہ استاد امان اللہ صاحب نے بھی تعاون کیتا اج دی اس محفل پاک دے حوالے نال جتنے بھی دوستاں تعاون کیتا جس حوالے نال تعاون کیتا سارے واسطے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین سب نوں برکتاں عطا فرمائے اللہ رب العالمین سارے دے گھراں تے اپنی رحمت نزول فرمائے اور استاد دا بیٹا فوت ہویا اللہ تعالی اس ذکر معراج دے صدقہ انہاں دے درجات بلند فرمائے اور میں نے عطان مصطفیٰ دسیا کہ انہاں دا نام حنظلہ سی اور پتہ ہے حضرت حنظلہ دی شان کے اس وقت حضرت حنظلہ شہید ہوئے تے انہاں نوں غسل بھی اللہ دے فرشتے نے دتا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رات آپ دی شادی ہوئی پہلی رات اپنی دلہن کول گئے حقوق زوجیت ادا کیتے اعلان ہو گیا کہ جہاد واسطے نکلنا ہے کہ حضرت حنظلہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ میری تے پہلی رات شادی دی آج ایسا کوئی خوشیاں تے منا لئیے کہیں جا کے کھانے کھا لئیے کوئی جناب شادی دے چرچے تے کر لئیے اعلان ہو گیا کہ صبح جہاد واسطے نکلنا ہے کہ حضرت حنظلہ آج غسل بھی نہ کر سکے اعلان جہاد سن کے تے بھی نبی پاک علیہ السلام کی طرف چل پے اور پھر میدان جنگ جہاد میں اللہ رب العالمین کی طرف جام شہادت نصیب ہویا کہ حضرت جس وقت جنگ ختم ہوئی حضور فرمایا صحابہ ذرا تلاش کرو نا اپنے سنگیاں دی لاشاں کتے کتے صحابہ پھیل گئے میدان جنگ سارے صحابہ دی لاشاں تلاش کرتے کرتے حضور دی بارگاہ دے وچ آ گئے میرے آقا دی بارگاہ عرض کرتے حضور ہر صحابی دی لاش مل گئی ہے مگر حضرت حنظلہ نظر نہیں آ رہے انہاں دی لاش کسے پاس بھی نظر نہیں آئی میرے مصطفیٰ کریم نے ایک لمحے واسطے آسمان تو تے نظراں دوڑائیاں تے میرے آقا مسکرا رہے صحابہ پوچھیا حضور سانو تے گل سمجھ کوئی نہیں آئی تانوں سمجھ آئی ہے تسی مسکرائے ہو سانو بھی دسو نہ مسکران دی وجہ کہ میرے آقا فرمایا حضرت حنظلہ اپنی پہلی رات قربان کر کے اللہ تے اللہ دے نبی دے رستے اپنی جان قربان کی تھی اللہ انہاں دی ادا اتنی پسند آئی شہادت دا جام انہاں زمین تے پیتا ہے عرش تے اللہ دے فرشتے میرے حنظلے نوں غسل عطا کر رہے ہیں اور اس حضرت حنظلہ دی قربانی دا صدقہ اللہ استاداں دے بیٹے دی بھی مغفرت فرمائے اللہ حضور دی ساری امت دی مغفرت فرمائے قبلہ استاد شیروان صاحب تشریف فرمان چاچا جی بیٹھے میں ایویں گل شروع کر دیتی ساڈے محترم شرجیت صفدر صاحب بیٹھے اے استاد محترم بیٹھے اللہ سب نوں برکت عطا فرمائے تساں جتنا بھی ٹائم اپنا لے کے آئے بیٹھے اللہ سب نوں برکت عطا فرمائے اساں بھی راتی دیہاڑی سے واسطے نکلے ہوئے ہیں میں بھی راتی خوشاد سا پروگرام تو واپس آ کے راتی 3 بجے سوتیاں پھر 5 بجے اٹھ گئے اس تو بعد اجے تک ایک لمحے واسطے بھی اکھ نہیں لگی اس واسطے پریشان نہیں ہونا اللہ نبی نے ڈیوٹی لا دیتی ہے جس جتنے تک کے ساما ہیں انشاءاللہ تعالی نوکری کرنی ہے اور دعا فرماؤ اللہ بے لوس نوکری عطا کرے بے لوس نوکری کرن دی توفیق دے اس واسطے پریشان نہ ہو میں بڑی جلدی اپنی گفتگو ختم کرنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قاری نوشروان صاحب معراج دی رات حضور اٹھے گئے جتھے کسی دا خیال بھی نہیں جا سکتا حضرت ابو الحسن رفاعی بہت بڑے بزرگ گزرے آپ فرمانے کہ عالم روحانیت میری روح پرواز کر گئی اور فرمایا اتنی پرواز کر گئی کہ حتی سعدت فی الفوقانیات میں اتنا اونچا گیا کہ بلندیاں دی انتہا تک پہنچ گیا آخر کار میں نے ایک آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو میں آکھیا معراج دی رات جس عرش تے حضور تے قدم لگے میں اس عرش کی تلاش واسطے نکلے ہوں تاکہ میں اس عرش تے جا کے پہنچے لواں کہ حضرت ابو الحسن رفاعی فرمانے نے مجھے جواب آیا ارجع لا وصول لک ابو الحسن رفاعی واپس پلٹ جا قیامت تک تساں پرواز کرتے رہو تہاڈا خیال بھی اتنے نہیں جا سکتا معراج دی رات جتھے میرے یار دے قدم لگ گئے اے حضور اتھے پہنچے جتھے کسی دا خیال بھی نہیں جا سکتا کہ ذرا غور کرو حضور اتھے جا کے بھی واپس آ گئے اتھو جا کے کوئی واپس آندا ہے کہ جدے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے تے رب دا دیدار ہویا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کی تھی نا یا اللہ میں اپنا دیدار کرا اللہ فرمایا پہلے 40 روزے رکھو 40 روزے رکھے پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ہن وادی طور تے آؤ فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جس وقت کوئی طور تے پہنچے تے اللہ فرمایا اپنے نالین بھی اتار دو فخلعنا علیک اے موسیٰ جڑے پیراں وچ جُتیاں پائیاں نے نالین اتار دیو تانوں پتہ نہیں بالواد المقدس طویٰ تساں ایک مقدس وادی دے وچ موجود ہو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھے یا اللہ ایک جھلک دے دکھا ایک نظارہ دے کرا دے کرم کر لیکن طلب بدتی جا رہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیدار ہو سکتا ہے لیکن پیارے کلیم تینوں نہیں کسی اور کو ہونا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا لن ترانی موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا بلکہ اللہ فرمایا لن ترانی تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے اللہ کا دیدار ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی بندہ میں نہیں دیکھ سکتا حضور فرمایا موسیٰ اللہ فرمایا موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا
اس کا مطلب ہے کہ اللہ نو کوئی ویکھ سکتا ہے لیکن ویکھن والی اکھ مصطفیٰ علی ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے بھی رکھے, پھر وادی طور تے بھی پہنچے, عبادت بھی کی تھی اور تڑپ دی گئی یا اللہ جھلک کے دکھا. پھر پروردگار عالم نے اپنی ذات دی نہیں, اللہ نے اپنی صفات دے وچوں ایک صفت دی تجلی کوہ طور پہاڑ تے سٹی. اور علماء لکھیا اللہ دی ذات دی نہیں صفات دے وچوں ایک صفت دی تجلی اگر سوئی دے سوراخ دے 1000 حصے کیتے جاون, ہن تو سن کے حیران ہو گئے ہو. سوئی دا سوراخ کتنا ایک ہوندا ہے؟ سوئی دے سوراخ دے 1000 حصے کیتے جاون, اس 1000ویں حصے تو بھی کم حصے دے برابر اللہ اس کوہ طور پہاڑ تے اپنی تجلی سٹی. اور صفات دی نہیں اپنی ذات کی تجلی سٹی. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھیا وخر موسیٰ صاعقا, کوہ طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اگر جناب موسیٰ نے کچھ نہیں دیکھا تو بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو اگر کچھ دیکھ کے بے ہوش ہوئے تو پتہ چلیا جناب موسیٰ کلیم اللہ کچھ دیکھا ضرور ہے. کوہ طور پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جناب موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کر دیں یا اللہ اے تے دسنا میں تے ویکھ کے جب ہوش ہو گیا کوئی ایسا بھی ہے جڑا اکھاں بھر کے ویکھے گا؟ میرے آقا جس وقت موسیٰ کلیم اللہ یہ گل کی تھی تو میرے رب العالمین نے فرمایا ہاں ایک ہستی ہے جڑا میرا دیدار کرے گی اور اس کو حبیب مصطفیٰ آ کیا جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھیں یا اللہ انا کلیموں کا و محمد حبیبوں کا, یا اللہ میں تیرا کلیمہ اور محمد تیرا حبیب ہے. فمل فرقو بین الکلیم والحبیب, یا اللہ اے تے دسنا اس کلیم اور حبیب کے درمیان فرق کیڑا ہے؟ کہ رب العالمین نے فرمایا کلیم اور حبیب کے درمیان فرق ہے. کلیم آپ آ کے آدھا ہے یا اللہ اپنا دیدار کرا. کلیم اور حبیب میں فرق ہے. کلیم آپ آ کے کہہ دے یا اللہ اپنا دیدار کرا, ایک جھلک دکھا. کہ جواب آتا ہے لن ترانی, پیارے کلیم تو نہیں دیکھ سکتا. اور میرے حبیب دی شان ہے, حبیب آپ نہیں آتا, حبیب کے حضرت ام ہانی دے گھر آرام کر رہے ہیں. حضرت ام ہانی دے گھر میرے آقا آرام کر رہے ہیں. فرمایا کلیم ہے کہہ رہا یا اللہ جھلک دکھا. حبیب آرام نال ستے ہوئے, حبیب کون چلا گیا؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل نے آکھا یا رسول اللہ اللہ رب العالمین تواڈے دیدار دا مشتاق ہے. فرمایا اے فرق ہے کلیم اور حبیب کے درمیان. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے کلیم تو ساتھ 40 روزے رکھے, عبادت کی تھی, تواڈے نالین اتروا دیتے گئے. پھر جا کے تم ایک جھلک دکھائی اور جس وقت اپنے محبوب دی باری آئی تو فرمایا حبیب کی شان ہے ما زاغ البصر وما طغى. قرآن سن کے کلیجہ ٹھریا تے کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا کلیم تو دیکھ تجلی دیکھ کے تسی بے ہوش ہو گئے ہو. اور میرے حبیب دی شان ہے ما زاغ البصر وما طغى. اس وقت میرا محبوب اپنے خدا دا دیدار کر رہا سی نا تو حضور دی اکھ مبارک ایک لمحے واسطے بھی نہیں چمکی. اے فرق کلیم اور حبیب کے درمیان. پھر اللہ رب العالمین جیڑی گل میں عرض کر رہا کہ حضور اتنے پہنچے کہ اللہ دا دیدار ہویا, اللہ نال ملاقات بھی ہوئی, دیدار خدا بھی ہویا. ذرا سوچو کہ جڑا خدا دا دیدار کرے واپس آن تے دل کردا ہے. جڑا اتنی بارگاہ دے وچ پہنچ گیا, تسی اپنے پیر و مرشد, میں سادی مثال دینا, اپنے پیر و مرشد کول جاؤ واپس آن تے دل کردا ہے. اپنے استاداں کول جاؤ اٹھن نوں دل کردا ہے. اپنے جناب کسے بزرگاں کول جاؤ واپس آن نوں دل نہیں کردا. کیوں؟ اللہ دے نیک بندے انہاں کول باؤ اللہ دی خوشبو آندی, مصطفیٰ کریم دی خوشبو آندی. تے جڑے محبوب اللہ تعالیٰ دے دیدار کیتا ہے پھر واپس آئے, بھلا اتوں بھی جا کے کوئی واپس آندا ہے. میں پوچھیا جناب حضور اتنے پہنچ کے واپس آئے تے کیوں آئے؟ تے جواب آیا جی حضور نو اپنی گنہگار امت دا خیال نہ ہوندا تے حضور کدی بھی واپس مڑ کے نہیں سی آنا. حضور اتنے جا کے بھی واپس آئے تو تواڈے تے میرے واسطے واپس آ گئے. تے آج اگر حضور دی امتی ہو کے تے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو خوش نہ کر سکے تو پھر ذرا اپنے گھر جا کے شیشے کے سامنے کھلو کے ایک دفعہ اپنا منہ ویکھنا, کیا میرا منہ اس قابل سی کہ حضور میرے واسطے واپس آ گئے؟ کیا میرا کردار اس قابل سی کہ حضور رب کا دیدار کر کے واپس آ گئے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے پیدا ہوئے تے اپنی امت کی فکر کی تھی. حضور ہجرت کر کے جا رہے اپنی امت کی فکر کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں جا رہے اپنی امت کی فکر کی تھی. حضور معراج سے جا رہے امت کی فکر کی تھی. حضور نے جناب نکیلے پتھروں تے سر رکھ کے اپنی پیشانی کو زخمی کر دیتا, اس وقت بھی اپنی امت کی فکر کی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے حضور نو دفن کیتا جا رہا وصال تو بعد قبر وچ اتاریا جا رہا تے میں ویکھیا حضور دے اللہ مبارک حرکت کر رہے ہیں. آپ فرمانے میں کان لا کے نیڑے کیتے سنا حضور کیا فرما رہے ہیں تے آپ فرمانے میں سنیا حضور عرض کر رہے ہیں اللہم اغفر لامتی, یا اللہ میری امت گنہگار ہے, میری امت دی مغفرت فرما دے.
ہر لمحے ہوتے حضور نے توانوں تے مینوں یاد کیتا ہے تے اج اگر اساں امتی ہو کے اساں حضور کو راضی نہ کر سکے دسو پھر اساڑی غلامی دا حق ادا کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتھے پہنچے جتھے کسے دا خیال بھی نہیں جا سکتا. اس واسطے شاعر نے آکھیا کہ سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ. وہ جو مسجد اقصی ہے شام کی جمع انبیاء تھے وہاں سبھی. جو سواری پہنچی حضور کی تو خلیل حق نے صدا یہ دی کشفت دجا بجمالہ. اور سدرہ پہ پہنچے میرے نبی تو جبریل امین عرض یہ کی ہے میرے مقام کی حد یہی. بڑے پھر تو آگے حضور ہی حسنت جمیل و خصال ہی. اور اے رسول قریشی و ہاشمی وہ ادھر نگاہ کرم کبھی بڑی تمنا ہے ریاض کی. وہ بسر مدینے میں زندگی سارے پڑھو صلو علیہ وآلہ. حضور علیہ السلام معراج کی رات وہاں پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا. اور حضور علیہ السلام نے پھر معراج سے جا کے جنت کا بھی مشاہدہ کیتا دوزخ کا بھی مشاہدہ کیتا. انبیاء نال حضور علیہ السلام نے ملاقات بھی فرمائی. حضور علیہ السلام فرمانے میں جنت وچ گیا نا جنت کا مشاہدہ کیتا. میں جہنم کی طرف گیا میں جہنم کا مشاہدہ کیتا. اور پھر انہوں لوگوں میں ویکھیا تو میں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دوزخ کے حالات کی ہو جائے سن. اے سنو اے میں دعوت فکر دینا چاہنا بس میری تقریر ان آخری مراحل اندر موجود ہے. اے دعوت فکر ہے اے معراج کا پیغام میں دے کے جا رہا ہوں تاکہ اساڈے پلے بھی کوئی شک ہوے سانو پتہ چلے کہ حضور معراج تے گئے تے حضور کے ویکھیا حضور کیڑے تحفے لے کے آئے. کچھ حصہ میں تے بیان کر رہے ہیں زندگی وفا کی تھی کچھ حصہ کلکاری صاحب کو بیان کر دینا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرمانے میں جنت وچ گیا تے میں جنت وچ ویکھیا امیر مینوں نظر کوئی نہیں آیا سارے غریب ہی نظر آ رہے ہیں. سارے مینوں غریب کمزور لوگ جنت وچ نظر آ رہے ہیں. یا رسول اللہ تو امیر کدھر گئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا امیروں تے اللہ نے حساب کتاب واسطے روک لیا. عورتوں کو حساب کتاب واسطے روک لیا. عورتاں اپنے سونے دا حساب دے رہی ہیں اپنی چاندی دا حساب دے رہے ہیں. جڑے مالدار لوگ سن اپنے کاروبار دا جڑا مال ہے اودہ حساب دے رہے ہیں. یا رسول اللہ وہ جڑے جنت وچ غریب بیٹھے حضور فرمایا انہاں دنیا وچ بھی غربت ویکھی انہوں قیامت والے دن بھی پریشانی کا سامنا کرنا پوے. اے اللہ دی غیرت گوارا تے نہیں کردی. اللہ نے فرمایا دنیا وچ تکلیفاں برداشت کر کے آئے ہو ہن تواڈے کولوں میں کیڑا حساب لینا. تساں تے دنیا تے ایک ٹائم کھادا بھی کوئی نہیں سوکھا سنا کھا کے تساں گزارا کر لیا. حضور نے فرمایا جنت وچ مینوں امیر نظر کوئی نہیں آیا میں جدھر بھی ویکھیا غریباں دی صفاں موجود سی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جہنم کا میں مشاہدہ کیتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم وچ میں سب تو زیادہ عورتاں نوں ویکھیا سب تو زیادہ میں عورتاں نوں ویکھیا. اے میرا پیغام ہے پردے اندر بیٹھی ہیں میری ماما میری بہناں میری بیٹیاں تے سن رہی ہیں. حضور نے فرمایا میں جہنم وچ عورتاں نوں ویکھیا. میں عرض کیتی یا رسول اللہ عورتاں دا سب تو زیادہ جہنم وچ جانا دی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا او اپنے خاوند دی ناشکری کردیاں. خاوند جڑا بھی لے کے آوے چاہے تھوڑا لے کے آوے تے قبول کرو بس اللہ دا شکر ہے. یا اللہ اے جڑی چار دیواری ہے شرم و حیا دے وچ اسی ایتھے بیٹھے ہاں سکا سینہ کھا کے گزارا کر رہے ہیں. یا اللہ تیری مہربانی تو اس طرح سلامت رکھی ہوئی ہیں. خاوند جو بھی لے کے آ جاوے خوشی نال قبول کر لو اللہ دا شکر ادا کر لو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت اس حال وچ فوت ہوے کہ مرن لے ادا خاوند تے راضی ہے اللہ تعالی سیدھا جنت وچ داخلہ عطا فرمائے. کہ حضور نے فرمایا میں عورتوں جہنم وچ ویکھیا ایک تو گلے شکوے زیادہ کر دیاں دوسرا اپنے خاوند دی ناشکری کر دیاں. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں مشاہدہ کیتا معراج وچ کہ کچھ لوگ ہیں انہاں دی زباناں لوہے دی کینچی نال کٹیاں جا رہی ہیں. لوہے دی کینچی نال انہاں دی زباناں کٹیاں جا رہی ہیں. حضور علیہ السلام فرمانے میں پوچھا جبرائیل اے کون لوگ ہیں جنہاں دی زباناں کٹیاں جا رہی ہیں؟ اور پتہ ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف ایک دفعہ کٹی جا رہی. حضور فرمایا زبان کٹی گئی کٹ کے جلے فارغ ہوئے دوبارہ زبان آ گئی پھر کٹیا گیا پھر زبان آ گئی پھر بار بار زباناں آ رہی ہیں بار بار کوئی دی کینچی نال زباناں کٹیا جا رہا. حضور فرمانے جبرائیل کون لوگ ہیں جنہاں دی زباناں بار بار کٹیاں جا رہی ہیں؟ نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک تواڈی امت دے فتنہ پرور خطیب ہیں جڑے ممبر تے بیٹھ کے دھڑلے والی تقریراں تے کردے سن یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا یہ کرے تو وہ کرے. یا رسول اللہ اے لوگوں تے تقریراں سنانے ہیں لیکن آپ عمل کو نہ کر دے کہ انہاں دی زباناں کٹیاں جا رہی ہیں. اس وقت حدیث پاک میں پڑھی میرے پیر تھلو زمین نکل گئی کہ نہیں اساں بھی انہاں لوگوں دے وچ شامل نہ ہوویں. اللہ تعالیٰ فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون یہ قرآن کریم دی نص ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا جڑا تساں آپ نے کر دے لوگوں نوں کیوں آ دیو. ہن ایک بندہ جے خود نماز نہ پڑھے کہ دوسرے نوں آکھے کہ نماز پڑھیا کر. ایک بندہ جے خود روزے نہ رکھے دوسرے
زبان اثر پیدا فرما دے. حضور نے فرمایا انہاں دی زباناں لوہے دی کینچی نال کٹیاں جا رہی ہیں جڑے لوگوں نوں تے پیغام دے دین لیکن آپ عمل نہیں کرتے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری سواری چلی. بھائی شبیر صفدر صاحب نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایسے بندے نوں بھی ویکھیا کہ جڑے بندے دے اوتے نا اودے سر اوتے لوہے دے ہتھوڑے مارے جا رہے. لوہے جہنم دا ہتھوڑا ہے, اے دنیا دا لوہا نہیں, جہنم دے ہتھوڑے نال انہاں دے سر نوں کٹیا جا رہا اور سر جس وقت کٹ دین تا او سر ختم ہو ویندا پھر دوبارہ پیدا ہوتا پھر اس نوں کٹ دین پھر ختم ہوتا ہے. بار بار عمل جاری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل کون بدبخت ہیں جنہاں نوں جہنم دے ہتھوڑے نال انہاں دے سراں نوں کٹیا جا رہا. حضرت جبریل عرض کر دیں یا رسول اللہ اے او لوگ ہیں جڑے نماز پڑھنا اپنے واسطے بوجھ سمجھدے ہیں, جڑے نماز پڑھنا اپنے واسطے بوجھ سمجھدے ہیں اج انہاں دے سراں نوں کٹیا جا رہا. نماز دا وقت ہوندا سی انہاں دا سر بوجھ لگا ہائے میرے سارے درد ہے میں کیوں اٹھ کے نماز پڑھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے تے منافق دا کام ہے, نماز واسطے کھڑا ہوئے اودی طبیعت برداشت نہیں کردی, اودے طبیعت تے بھاری. اللہ تعالی قرآن میں فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. فرمایا مومن دی یہ شان نہیں کہ مومن نماز پڑھن تو بچے گا, مومن نماز پڑھن تو دور نسے گا, مومن واسطے نماز پڑھنی بوجھ بن جائے گی. یا اللہ یہ کیڑے لوگ ہیں جڑے نماز پڑھنا بوجھ سمجھ دیں. اللہ نے فرمایا مومن نماز پڑھنا جا اپنا سکون حاصل کرتا ہے. نمازاں بوجھ منافق واسطے بننیاں جے دل وچ منافقت دی بیماری موجود ہے. تے حضور نے فرمایا میں جبریل آکھیا اے او بے نمازی ہیں جڑے نماز پڑھنا اپنے واسطے بوجھ سمجھدے سن اج انہاں دے سراں نوں کٹیا جا رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا پھر میری سواری چلی. پھر میں مشاہدہ کیتا ایک بندہ اس جناب نے اپنے سامنے لکڑیاں دا گٹھڑا رکھیا ہویا, لکڑیاں دا گٹھڑا چاہ کے اپنے سر تے رکھن دی کوشش کر رہا ہے لیکن چاہ نہیں سکتا, اتنی لکڑیاں وچ موجود ہیں. تے لالچ اتنا ہے کہ ہور لکڑیاں چاہ کے گڈڑی وچ بند کیتی آ رہے, ہور لکڑیاں جتنا پہلے گٹھڑا موجود ہے وہ اٹھایا نہیں جا رہا لیکن لالچ اتنا ہے کہ اور لکڑیاں اکٹھی کیتی جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جبرائیل اے کون ہے, اے کیڑا کام کر رہا ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے ایسا فتنہ پرور لوگ ہیں تہاڈی امت دے کہ دو چار بندے جتھے بھی بیٹھے ہو سے اوتھے جا کے کوئی گل کر کے تے فتنہ پھیلا دے سن. تے جے ویکھ سن کتنا بڑا فتنہ پیدا ہو گیا, بس کوشش کر سن کہ کسی طریقے میں اپنی آکھی ہوئی گل کو مکر جاواں پھر جاواں واپس لے لاواں, لیکن جڑا فتنہ پیدا ہونا سی وہ تا فتنہ پیدا ہو گیا, ان کی کیتی ہوئی گل واپس نہیں آ سکتی. یہ لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلانے والے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میری سواری چلی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ویکھیا کہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں انہاں دے سامنے نا خوشبودار تے حلال پاک صاف گوشت موجود ہے, لیکن اس دے بجائے کہ وہ حلال پاک صاف گوشت کھاون اور انہاں دے سامنے ایسا گوشت بھی پیا جڑا حرام ہے اور اودے وچ بدبو آ رہی ہے, وہ اس بدبودار اور حرام گوشت کھا رہے ہیں. تو حضور فرمایا جبرائیل انہاں دے سامنے صاف ستھرا گوشت خوشبوواں دے ہلے آ رہے ہیں, ذائقے دے ہلے آ رہے ہیں, اے گوشت کھان دے بجائے اے تے بدبودار تے جناب گلیا سڑے ہویا حرام گوشت کیوں کھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے تواڈے ایسے امتیاں دی مثال ہے کہ جنہاں حلال عورتاں جنہاں نال نکاح ہو گیا نا, جس عورت نال نکاح ہو جاوے عورت حلال ہو جاندی ہے نا مرد واسطے. یا رسول اللہ اے اپنی حلال عورتاں نوں چھوڑ کے تے حرام عورتاں نال جا کے راتاں بسر کر دے, یعنی اپنی بیوی نوں چھوڑ کے حرام کی طرف جا کے اتھے جا کے اپنی خواہش پوری کر دیاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تر میں دنیا دی نعمتاں دے وچوں ایک بڑی نعمت نہ دساں؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور دسو. میرے آقا فرمایا دنیا دی نعمتاں وچوں ایک یہ بھی نعمت ہے کہ انسان نوں نیک بیوی مل جائے. یا رسول اللہ اس نیک بیوی دی علامت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک بیوی دی علامت ہے جس وقت بھی خاوند اپنی بیوی نو ویکھے تے اس کو سکون آ جائے, اور جس وقت بھی خاوند اس کو جائز کم آکھے تے ابو انکار کرن دے بجائے بیوی اٹھ کے کام کرنا شروع کر دے اور اپنے خاوند دی غیر موجودگی وچ اودی عزت دی حفاظت کرے. یا رسول اللہ عزت تو مراد کیا ہے؟ حضور فرمایا دو چیزاں عزت وچ شامل ہیں, ایک تے اے کہ اپنے خاوند دے گھر دی حفاظت کرے, اودے قیمتی سامان دی حفاظت کرے, دوسرا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے, اپنی عصمت دی, اپنی جسم دی, اپنی عفت دی, اپنی پاک دامنی دی حفاظت کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نو نیک بیوی مل گئی اللہ تعالیٰ دنیا دی نعمتاں دے وچ بہت بڑی نعمت دے موقع درج لے. تے ذرا سوچو کہ جڑے بندے اپنی بیویاں نو چھوڑ کے غیر محرم دی طرف نظراں کر دین یا غیر محرم دی طرف جا کے اپنی خواہش پورا کر دین, انہوں نے بارے حضور فرمایا قیامت والے دن وہ بدبودار تے گلے سڑے ہوئے گوشت کھا رہے ہو. دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین اسانو حلال طریقہ نصیب فرمائے. آج ساڑے جڑے ملک دے حالات بن گئے, اتنے معروضی حالات ہو گئے کہ ترکی دے وچ ویکھو نا کتنا ڈاٹا زلزلہ آ گیا, کھڑیاں کھڑیاں عمارتاں زمین بوس ہو گئیاں. کدی سوچے نے گھر بیٹھ کے اے زلزلے کیوں
عزیز افضل صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑی معاشرے دی عورت بے حیا ہو جائے نا اس معاشرے تے اللہ تعالیٰ زلزلے پیدا کر دے گا. آج ذرا اپنے گریبان وچ تساں تے میں سارے جان کے ویکھیے اج وہ کیڑا معاشرہ جس معاشرے دی عورت بے حیا نہ ہوئی ہوئے. گھر اندر ساڈیاں خواتین دے لباس اتنے ٹائٹ آ گئے کہ انہاں دے جسم دے اعضاء واضح نظر آ رہے ہیں. اتنے لنڈے لنڈے کپڑے آ گئے کہ بازو ہاف رہ گئے، گلے کھلے رہ گئے، سینہ ظاہر ہو گیا غیر محرم کے سامنے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت جیسا دھجیاں اڑا دیتیاں، اسا دین دا مذاق بنا دیتا، اسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے لائے پیغام نو اپنی کنڈ کر دیتی، اسا قرآن و حدیث تو منہ موڑ لیا. پھر ساڈے حالات پیدا ہو گئے. جب میں کہتا ہوں الہی میرے حوال دے تو جواب آتا ہے اپنا نام اعمال دے. پہلے ذرا اپنا نام اعمال دسا ویکھیے کہ اسا کیتا ہے، کیا اسا رب رسول راضی کیتا ہے، کیا اسا حضور دے دین نو اپنے سینے نال لایا ہے، کیا حضور دی شریعت تے اسا اپنا چلنا عادت بنا لے ہیں. اگر نہیں بنایا تو پھر ساڈے تے جڑے حالات بن گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جیو جی قوم وہ جے حکمران مسلط کیتے جاسن. اگر اسی چاہتے ہیں کہ ساڈے ملک دے حالات بہتر ہو جاون پھر ضروری ہے میرے سمیت ہر بندہ اپنے آپ کو درست کرے، اپنے گھر دے ماحول کو درست کرے. اپنی بیٹیاں نو تہاڈی ذمہ داری ہے اپنی بیٹیاں نو دسو کہ بیٹی اس رشتہ دار تے پردہ کرنا لازمی ہے. بیٹی اپنا لباس اس طرح سلائی کیتا کر، بیٹی نماز دی پابندی کیتا کر، بیٹی شرم و حیا دی چادر اوڑھ کے رکھی کر. ساڈے علماء فرماندے ہیں کہ دو وجہ تو ساڈیاں بچیاں دے سر ننگے ہو گئے، یا غربت دی وجہ تو یا بے غیرتی دی وجہ تو. ایک تو غربت دی وجہ تو سر ننگا ہو گیا نا، بیچارے کو اتنا پیسہ نہیں کپڑا نہیں کہ جناب وہ اپنا سر ڈھانپ سکیں. اور ایک او عورت بھی ہے جدا سر غربت دی وجہ تو نہیں بلکہ بے غیرتی دی وجہ تو ننگا ہو گیا. بڑے شہراں دے وچ تسی جا کے ویکھو، تسی رہندے رہندے ہو اسلام آباد لاہور پنڈی ذرا ویکھو اوتھے جڑے سر ننگے ہوئے غربت دی وجہ تو ننگے ہوئے نہیں، بے غیرتی دی وجہ تو سر ننگے ہو گئے. انہاں دے سر تو چادر اٹھ گئی. اور پھر قیامت والے دن کیڑے منہ نال آکھن یا اللہ سانو حضرت فاطمہ زہرا دی قیادت جنت نصیب کر. اے برادران اسلام اپنے گھر ماما بہنوں میں پیغام دے دیو کہ امی جی میری بہن میری بیٹی اے میری بیوی تو جس عورت دی قیادت کل قیامت والے دن جنت جانا ہے نا اس فاطمہ زہرا دی تے شان اے کہ او دے سر دا بال سورج نے بھی نہیں ویکھیا، اس دے سر دا بال تے آسمان دے چاند نے بھی نہیں ویکھیا. تے اج اپنے آپ نو کنیز فاطمہ آکھے تے پھر او دے سر دی چادر اتر جائے پھر کیڑے منہ نال لگسی میں حضرت فاطمہ زہرا دی باندیاں. تے برادران اسلام اے دعوت فکر ہے میں جڑی معراج مصطفیٰ دے حوالے نال تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا. بدلو اپنے آپ نو، جتنے تک اپنے آپ نو نہیں بدلو گے ساڈے حالات نہیں بدلن گے. جس وقت تک اساں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نو اپنے سینے نال نہیں لاواں گے اس وقت تک ساڈے حالات نہیں بدلنے. جس وقت تک اساں اللہ رسول دے نقش قدم تے نہ چلے اس وقت تک ساڈے حالات کوئی نہیں بدلنے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جس وقت واپس آیا نا تے اللہ رب العالمین نے مینوں تحفہ عطا کیتا، روزیاں دا تحفہ بھی عطا کیتا اور نمازاں دا تحفہ بھی عطا کیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے میں 50 نمازاں دا تحفہ لے کے واپس آیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا یا رسول اللہ اے تہاڈی امت اس نمازاں کو نہیں پڑھ سکنی، مہربانی کرو تے ذرا کمی کروا کے لے آؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار واپس گئے، کمی ہوندی گئی، پھر گئے، پھر کمی ہوئی، پھر گئے، پھر واپس آئے آتا کہ 5 نمازاں رہ گئیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا حضور ایک دفعہ پھر چلے جاؤ نا، میری امت 3 نہیں پڑھ سکیاں، تہاڈی امت 5 کتھوں پڑھ سی. حضور نے فرمایا ہن میں رب دی بارگاہ جانے واسطے شرم آندی کہ اللہ تعالیٰ میں 50 نمازاں دا تحفہ دیتا تے میں واپس لے کے گیا، اللہ نے ہر بار 5 نمازاں معاف کیتیاں، ہن 5 نمازاں رہ گئیاں، بھلا میں شرم نہیں آندی اللہ دی بارگاہ دے وچ یا اللہ تو میں تحفہ دیتا تے میں واپس کرن واسطے آ گیا. ہن ذرا مقام غور سنو، حضور علیہ السلام 5 نمازاں دا تحفہ لے کے واپس آئے. اللہ تعالیٰ فرمایا پیارے محبوب اس بات کو بھی پریشان نہیں ہونا کہ پہلے 50 نمازاں سن ہن 5 رہ گئیاں، جتھے امت 50 نمازاں پڑھنا سی 50 دا ثواب ملنا سی، ہن امت 5 نمازاں پڑھے گی 5 دا ثواب ملے گا. فرمایا میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، میری تے شان ہے. فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جیڑی گل کرے پھر دوسری گل نہیں ہو سکتی، اللہ دی گل بدل نہیں سکتی. میرے محبوب پہلے نمازاں 50 دتیاں معاف کر کے 5 رہ گئیاں، پریشان نہیں ہونا کہ ثواب بھی 5 دا ملے گا. فرمایا پیارے محبوب تہاڈی امت نمازاں 5 پڑھے گی ثواب 50 دا عطا کیتا جائے گا. برادران اسلام ہن میں تہاڈے کول اتھے آیا نہ ترا باروں تساں مینوں کوئی دیو تحفہ، ڈاکٹر محمود صاحب مینوں کوئی تحفہ دیویں، ڈاکٹر مجید صاحب کوئی تحفہ دیویں، کوئی بھی قاری نوشروان صاحب تحفہ دیویں تے میں اس تحفے دی کر دیواں توہین، کہ اس نوں میں تھلے سٹ دیواں، کہ اس دی میں قدر ہی نہ کراں. انہاں دا دل دکھ سی کہ کوئی نہ دکھ سی، انہاں دے دل تے سٹ لگ سی کہ نہ لگ سی.
تے حضور علیہ السلام تواڈے تے میرے واسطے کیڑا تحفہ لے کے آئے؟ نماز دا اور روزے دا تحفہ لے کے آئے. تے جڑا حضور دا امتی ہن 5 وقت دی نماز نہ پڑھے، کیا اس نے اس تحفے دی قدر کیتی ہے؟ کیا اس نے اس تحفے دا مول پایا ہے؟ کیا اس نے غلامی دا حق ادا کیتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اگر میری آنکھاں نو ٹھنڈا کرنا چاہندے ہو تے میری آنکھاں دی ٹھنڈک تے 5 وقت دی نماز ہے. جڑا ہوے حضور دا غلام، اپنے آپ نو آکھے میں حضور دا امتی تے حضور دا غلام ہاں، تے نماز دا وقت ہو جاوے تے گھر ستا پہ ہوے، نماز دا وقت ہو جاوے تے اپنے کام وچ مصروف ہوے، نماز دا وقت ہو جاوے تے جناب اودے کول ٹائم ہی کوئی نہیں کہ رب دے حضور آج ایک سجدہ تے کر سکاں. برادران اسلام، بس میری آخری 2 گلاں سن لو، اپنے پلے بن لو. پوری تقریر دا نچوڑ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک ہے نا کہ بندہ سو گیا آنکھ نہیں کھلی، یا بندہ بیمار ہے اس وجہ تو نماز نہیں پڑھ سکیا، وہ تے گزر ہے نا. حضور فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی تھی، جہنم کے دروازے تے اس کا نام لکھ دیتا جائے گا اور اس دروازے سے اس کو داخل کیتا جائے گا. اور حضور فرمایا جڑا بے نمازی ہے اس کو جس وقت قبر وچ دفنایا جاندا ہے نا، تے بے نمازی نو قبر این دباندی ہوندیاں پسلیاں ایک دوسرے دے وچ پیوست ہو جاندیاں، این بے نمازی دی حالت قبر وچ ہو جانی. پھر دسو ہن کون تواڈے میرے وچوں کسے نو کو پتہ ہے کہ اساں صبح واسطے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا؟ اج یہ ارادہ کر لو، میں ہاتھ کھڑے نہیں کراندا، نہ میں تواڈے کولوں وعدہ لینا، ایتھاں بیٹھے اپنے آپ نال وعدہ کوئی علاوہ اور کتھاں ہی گل کوئی نہیں بننی. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ اور آخری حدیث پاک جڑے نماز پڑھ دے انہاں دے واسطے، پہلے تے میں وہ پڑھیاں نے جنہاں نماز نہیں پڑھیاں، ہن وہ لوگ جڑے نماز پڑھ دے انہاں نوں اللہ تعالیٰ کیا عطا کردا ہے؟ ایک تے اے نا کہ جس وقت بندہ سجدے وچ جاندا ہے، اگر اس بندے نوں پتہ چل جائے کہ حالت سجدے وچ میرے اوتے کتنی اللہ دی رحمتاں نازل ہو رہی ہیں، او بندہ اوتھاں سجدے وچ مر جائے اپنا سر سجدے وچ اٹھاون واسطے تیار نہیں. کتنی اوتے رحمتاں نازل ہوندیاں، اگر اس نوں پتہ چل جائے کہ حالت سجدے وچ میرے اوتے کتنی رحمتاں نازل ہو رہی ہیں. اور جڑے نماز پڑھدے انہاں واسطے سنو حدیث پاک، حضرت ابو ذر غفاری فرماندے حضرت عثمان تے میں اساں سفر تے جا رہے ہاں، راستے وچ ایک درخت نظر آیا، درخت دے پتے سکے ہوئے، انہیں اس طرح کر کے درخت نوں حرکت دیتی تو درخت دے سارے پتے زمین تے آ لگے، درخت بالکل گنجا ہو گیا، بالکل صاف ستھرا ہو گیا. حضرت ابو ذر فرمانے رہے حضرت عثمان تساں میرے کول گل پوچھی کوئی نہیں کہ میں عمل کیوں کیتا ہے؟ حضرت عثمان آدم جناب تسی آپ دس دو عمل کیوں کیتا نے؟ حضرت ابو ذر فرمانے ایک دفعہ اساں حضور نال سفر تے جا رہے ہاں، اے یار سانوں درخت نظر آیا، حضور نے درخت نوں پکڑ کے ہلایا، سارے پتے زمین تے ڈھہ گئے تے ساڈے وچ کسی نوں جرأت نہیں ہوئی کہ حضور کول پوچھیے. حضور نے آپ ہی فرمایا میرے غلامو اے میں جڑا عمل کیتا تساں سوال نہیں کیتا، عرض کی حضور ساڈی ہمت نہیں کہ سوال کریے، آپ ہی دس دیو. میرے آقا فرمایا جس وقت میرا کوئی بھی امتی وضو کر کے نماز پڑھن واسطے مصلی تے کھڑا ہوندا ہے تے آ کے صرف پڑھدا ہے اللہ اکبر، تے میرے اس امتی دے سارے گناہ اس طرح جھڑ جانے جویں اس درخت دے پتے جھڑ کے زمین تے آ گئے. اجے باقی عمل بعد وچ، رکوع بعد وچ، سجدہ بعد وچ، اتحیات بعد وچ، قرات بعد وچ، صرف آ کے اس تکبیر تحریمہ لائیے. جڑا اتنا عمل کرے اللہ دے گناہ معاف کر دے، تے جڑا صبح شام سجدے کر کے اپنے رب نو راضی کر رہا ہے پھر ادھر تے اللہ کتنی آرام کرے گا. برادران اسلام، میرا یہ پیغام ہے معراج مصطفیٰ دی محفل کہ حضور جڑا تحفہ لے کے آئے خدا را اس تحفے کی قدر کرو. 5 وقت دی نماز اپنی عادت بناؤ، حضور دی محبت جیو، حضور دی محبت مرو، سارا کچھ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے قدماں تے قربان کر دیو، اس تو علاوہ کوئی چارہ کوئی نہیں. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.